بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد کے ظہور سے پہلے الیکٹرانک اشیاء کام کرنا چھوڑ جائیں گی، اور اگر کام کرنا نہیں چھوڑتی تو پھر امام مہدی اتنی مختصر مدت میں اتنی زیادہ فتوحات کیسے کریں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں موجودہ ٹیکنالوجی ہوگی، اور امام مہدی کو یہ ٹیکنالوجی کہاں سے ملے گی؟ امام مہدی کو اس زمانے میں جو سعودی حکومت ہوگی، جو موجودہ زمانے میں سعودی حکومت ہے، یعنی بلاد الحرمین کی حکومت، تو بلاد الحرمین کی حکومت امام مہدی جب قبضہ کریں گے تو ان کے پورے جو حالات ہیں اور ان کے جو مختلف قسم کے وسائل ہیں وہ امام مہدی کے قبضے میں آ جائیں گی، اور اس مہدی کے پاس بہت سے وسائل جب وہ پوری دنیا پر بآسانی ٹیکنالوجی خرید سکیں گے، اور پوری دنیا پر امام مہدی وہ پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے، اور خاص کر بلاد الحرمین پر قبضہ کر کے وہ وسائل ان کے ہاتھ آ جائیں گے، تو پوری دنیا پر ان کے لیے قبضہ کرنا اور ٹیکنالوجی کا توڑ پیدا کرنا وہ ان کے لیے آسان ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات سوال میں یہ ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں دو قسم کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس زمانے میں ہوگی، اور اس کی دلیل کئی ساری ایسی احادیث ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی ہوگی، جیسے کہ کتاب الفتن ابن حماد میں 1290 نمبر حدیث میں ہے کہ رومیوں پر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے مسلط کریں گے جو ان کے چہروں کو اپنے پروں سے مار مار کر ان کی آنکھیں پھوڑیں گے، اور ان کے لیے زمین کو پاڑیں گے، اور ان پرندوں میں تیز ہوا والی حرکت پیدا ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے رومی زمین کے گہرے کندھے میں وہ دس جائیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس زمانے میں جراثیمی قسم کے ہتھیار ہوں گے جو آگ سے بنے ہوئے، تارکول سے بنے ہوئے اور گندک سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ایسی بہت سے مختلف دیگر روایت میں بھی یہ ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثم یسلط اللہ علی الروم ریحا وطیرا تضرب وجوہہم باجنحتها فتخفو اعینہم وتتصدع بهم الارض فیتجلجلوا فی مہوا بعد الصواعق ورواجب تصیبہم، کہ اللہ تعالیٰ رومیوں پر ایسی ہوائیں مسلط کریں گے اور ایسے پرندے مسلط کریں گے جو ان کے چہروں کو اپنے پروں سے مار مار کر ان کی آنکھیں پھوڑیں گے۔ جلجلت الشیء اس کا معنی ہے کہ یعنی کسی چیز کو حرکت دینا، اس کو جلجلت کہتے ہیں، یعنی تیز ہواؤں جیسی طاقت اس ہوا ان آلات میں، ان پرندوں میں ہوگی۔ بعض دیگر روایت میں ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الضمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ یہ بہت ساری بخاری کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ یعنی مال زیادہ ہو جائے گا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوگا۔ موجودہ زمانے میں یعنی ہم سالوں کا اور مہینوں کا فاصلہ وہ منٹوں میں طے کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 30 گز کا فاصلہ ہوگا، تو یہ موجودہ زمانے میں جہاز ہی سے مراد ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں امام مہدی کے پاس اسلحہ ہوگا، اور اس اسلحے کی مدد سے امام مہدی وہ پوری دنیا پر قبضہ کریں گے اور پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ دوسرا سوال وہ ساتھی نے یہ کیا ہے کہ ہر تبلیغ کی جو محنت ہے، تو یہ تبلیغ والی محنت امام مہدی کی محنت ہے یا یہ الگ محنت ہے؟ اور ہر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتے ہیں، مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد بھیجا، تو 2025 میں قیامت کا اور دجال کا اور امام مہدی کا قریب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے لیے بطور تمہید چند باتیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کی خلافت کا قیام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے امام مہدی کی بیعت سے پہلے محنت کرنا لازمی ہے، اور اس محنت کے باقاعدہ اس کے لیے الگ مستقل کام کی ضرورت ہے، جس کا مقصد امام مہدی کا خلافت کا قیام ہے، ہاتھوں پر بیعت کریں، اور تبلیغ کا جو مقصد ہے وہ دین کی محنت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ دیندار طبقہ بیعت کے بعد امام مہدی کی خلافت میں حصہ لے گا اور دجال کی لشکر سے بچے گا۔ جب تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام یعنی امام مہدی کے ظہور سے پہلے امام مہدی کی خلافت کے لیے راہ ہموار کرنا، اور تبلیغ حضرات کا کام وہ امام مہدی کی خلافت کے بعد، جب امام مہدی کا خلافت ہوگا تو دجال سے دور رہنے کے لیے وہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔
پہلی بات. دوسری لیکن اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ تبلیغ کا کام نعوذ باللہ اس میں خامی ہے کہ اس کا وجہ کیوں بنی، تبلیغ کیوں شروع ہوا. دین کا کام وہ اصل میں پورا دین وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مسلمانوں کے لیے. ادخلوا فی السلم کافہ. تو دین یہ ہے، وہ ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، قیامت اور علامات قیامت ہے، جس کو شریعت نے ان کے نفاذ کے لیے 4 باتیں مقرر کی ہے. حکومت، قبائلی سربراہان، علماء اور عوام الناس وہ یہ محنت کریں گے، ان کے ذمہ لگایا ہے. تو اس محنت کے لیے 4 اصول اللہ تعالیٰ نے یہ پورے کیے ہیں، بنائے ہیں کہ اس دین کی پر یہ کامیابی کی یقین اور اس پر ایمان لانا، اور نمبر 2 اس دین پر عمل کرنا، نمبر 3 اس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور نمبر 4 اس دین کی نفاذ کی کوشش کرنا. 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہوا تو دین کی نفاذ کا کام وہ ختم ہونا شروع ہوا. ایسے ہی کفری طاقتوں اور اس کے بعد پھر ان کی قوتوں، ان کی محنتوں اور مسلمان حکمرانوں کی نااہلی اور سربراہان کی نااہلی کی وجہ سے دین کی دعوت کا کام بھی وہ ختم ہوا. تو اس کے بعد پھر دین کی دعوت کا کام جب ختم ہوا تو دین پر عمل بھی لوگوں کی زندگی سے نکل گیا، اور پھر دین میں کامیابی کا یقین اور عقائد میں خرابی وہ لوگوں کے اندر آنا شروع ہوئی. تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کوشش ڈالی، اور مولوی صاحب رحمۃ اللہ باوجود اس کے کورس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء، مولانا اشرف تھانوی صاحب، حسین احمد مدنی صاحب اور دیگر کئی اکابر علماء کرام، انور شاہ کشمیری صاحب وغیرہ حضرات موجود تھے، لیکن یہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے عالم تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کی محنت کے لیے کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تڑپ ڈالی، انہوں نے محنت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت سے انہوں نے پہلے ایمان و یقین کی محنت پر توجہ دی، پھر اس کی وجہ سے پھر دین پر عمل کی محنت کا ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر دین کی دعوت لوگوں میں عام ہوئی. مگر دین کے نفاذ یعنی قیام خلافت وہ ایک الگ مستقل محنت ہے، جس کے لیے الگ سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح تبلیغ محنت کے ذریعے سے مدرسے میں یعنی علم نہیں ہو سکتا، مدرسے میں علم کے لیے مستقل الگ سے محنت کی پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح اس سے جہاد کا کام نہیں ہو سکتا، جہاد کے لیے الگ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح دیگر کام نہیں ہو سکتے، تصوف نہیں ہو سکتا، ختم نبوت کا کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مستقلاً محنت کی ضرورت ہوتی ہے تبلیغ کی محنت کے باوجود بھی. ایسے ہی ان کاموں کے ساتھ موجودہ زمانے میں جب علامات پورے ہو چکے ہیں اور پوری دنیا پر مسلمان وہ کمزور ہو چکے ہیں، ظلم عام ہو چکا ہے، مسلمانوں میں وہ جو مسلمانوں کا قتل عام وہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ الگ سے ایک نئی طریقے سے محنت کی ضرورت ہے، جو شریعت کے اصول کے مطابق علماء کرام کی نگرانی میں ہو، اکابر کی سرپرستی میں ہو، اور اس کے لیے لوگ اٹھے. امام مہدی کے زمانے سے متعلق جو حدیث ہیں، علامات زمانیہ، علامات سیاسیہ، علامات شخصیہ، علامات تکوینیہ، اور یہ سب علامات جانیں، سمجھے، لوگوں کو دعوت دے، باقاعدہ مسلسل مرتبط متواصل محنت کریں، اور اس کے لیے عمل کریں. مناسبت اس کام سے پیدا ہو، اس کام سے محبت ہو، اس کام سے عشق ہو، اس کام سے اعتقاد ہو، اس کام پر اعتماد ہو، اس کام کے آپس میں ایک جوڑ ہو، اور اس کے لیے پھر دعوت دے، دعوت کے شرعی اصول کے مطابق، اس کے لیے نصرت کرے شریعت اصولوں کے مطابق، اور ایک تنظیم بنائے، اس تنظیم کو منظم انداز سے کرے، اور اس کے لیے امیر کی اطاعت کرے، اس کا ایک امیر مقرر ہو، وہ اطاعت کرے، اور وہ ساتھ مختلف دنیا کے علماء جو یہ محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر جب علامات پورے ہو جائے، سیاسی علامات، تو بلاد الحرمین کی طرف رخ کر کے امام مہدی کی تلاش کرے اور امام مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کرے. کیونکہ امام مہدی کا موجود ہونا حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا من الثلج. جب تم دیکھو کسی جھنڈے خراسان سے آ چکے ہیں، بلاد الحرمین میں آ چکے ہیں، تو ابھی اس کی علامت ہے کہ امام مہدی اس میں موجود ہے. فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی. تو یہ علامات سارے، اور تجارتوں کا بند ہونا جیسے کرونا میں ہوا، اور شاہ عبداللہ کی کا وفات، اور اس کے بعد خلافت پر جنگ، تو یہ سارے علامات، شام کا جنگ اور اب غزہ کا جنگ، اور پوری دنیا سے یہودیوں کا بیت المقدس میں جمع ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب امام مہدی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے. تو زمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اٹھیں کے لیے کام کریں، اور امام مہدی کی تلاش میں جو علماء نکلے ہیں ان علماء کرام کے ہاتھ پر بیعت کریں، تاکہ وہ علماء کرام آگے جا کر امام مہدی کی تلاش کریں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. بسم اللہ.